تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. اور اس کے مقابل صحابہ کی نمازوں کا حال کیا تھا؟ ایک صحابی لوٹتے ہیں سفر سے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آتے ہیں، اپنی بیگم کے پاس آتے ہیں اور اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ آج میں سفر کر کے واپس آیا ہوں، تو آج رات ہم جو ہے بیٹھ کے باتیں کریں گے، میں اپنی سفر کی کارگزاریاں بتاؤں گا، آپ جو ہے اپنے گھر کے کچھ حالات میرے ساتھ بیان کرنا. آپ وہ صحابیہ خوش ہو گئی کہ آج شوہر میرے ساتھ بیٹھے گا، باتیں کرے گا. اب جب یہ صحابی عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے اور صحابیہ نے کہا کہ آ جاؤ بیٹھ کر باتیں کرتے، تو اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دو، میں 2 رکعت پڑھ لوں، اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے ساری رات بیٹھ کے باتیں کریں گے. صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھ لو. اس صحابی نے جب اللہ اکبر کہہ کر نماز کو پڑھنا شروع کیا تو وہ نماز پڑھتے گئے حتیٰ کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان کے لیے آ گئے اور فجر کی اذان گونجنا شروع ہوئی. اس صحابی نے سلام پھیرا، اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ جب تم نے بات نہیں کرنی تھی تو مجھے ٹائم کیوں ضائع کیا، تم نماز ہی پڑھنے میں مصروف ہو گئے. تو اس نے کہا کہ میں تو تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب میں نے نماز کو شروع کیا تو اللہ پاک نے جنت کے مناظر میرے سامنے کھول دیے اور مجھے جنت نظر آنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے میرا دل نہیں چاہا کہ میں نماز کو ختم کر دوں. ان کے دلوں کے اندر جنت تھی. ایک صحابی کو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ جو ہے میرے گھر پر آئیں اور آپ کی جو ہے دعوت ہے، آپ میرے گھر پر آ کر جو ہے رات کا کھانا کھائیں. اس صحابی نے دعوت کو قبول کیا. صحابہ کا جو طرز تھا نماز پڑھنے کا تو وہ وتر کو مؤخر کر تہجد کے بعد وتر کو پڑھا کرتے تھے. رات کو جب اٹھ کے تہجد ادا کیا کرتے تھے تو اس کے بعد وتر کو وہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ صحابی عشاء کی نماز اس نے پڑھی تو اس نے کہا کہ اب رات کو وہاں جاؤں گا، باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، اس کے بعد سو جاؤں، آنکھ لگ جائے، وتر تہجد میں آنکھ نہیں کھولے، وتر میرا چھوٹ جائے. تو اس نے کہا کہ میں وتر عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیتا ہوں. اس صحابی نے جب وتر پڑھنا شروع کیا تو وتر پڑھتے گئے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے وقت دیکھا کہ فجر کی اذان آ رہی ہو. جب فجر کی نماز میں وہ صحابی آئے جنہوں نے دعوت کی تھی تو انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ آپ کو جب نہیں آنا تھا آپ منع کر دیتے، آپ نے میرا وقت ضائع کیوں کیا؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ بات بتانے کی نہیں ہے، پر کیونکہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، کیونکہ میں نے آپ کا جو ہے آپ کی دل آزاری کی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نیت باندھی تو اللہ پاک نے جنت کے جو ہے نظارے میرے سامنے کھول دیے، جس کی وجہ سے جو ہے میں نماز جلدی ختم نہیں کر سکا. تو صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کی یہ وجہ جو ہے یہ معقول ہے. تو صحابہ کے دلوں کے اندر جنت ہوا کرتی تھی، جنت کا شوق ہوا کرتا تھا. جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو وہ جو تکبیر تحریمہ کی روشنی ہے، جو اس کا نور ہے، وہ ان کے دلوں کے اندر پڑتا تھا تو ان کے سامنے جنت کے مناظر ہوتے تھے. ہمارے دلوں کے اندر چونکہ دنیا ہے، ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو وہ جو روشنی ہمارے دل پر پڑتی ہے تو سارے دنیا کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اسی خیالوں کے اندر ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں.